حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے مرض الوفات میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا اہتمام فرمانا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی ابتدا خلافت کے زمانے میں ان کو بھیجنے کا زیادہ اہتمام فرمانا۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فلسطین کے مقام ابنی والوں پر صبح صبح حملہ کر دینے اور ان کے گھروں کے جلا دینے کا حکم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا، اللہ کا نام لے کر چلو۔ چنانچہ حضرت اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اپنے جھنڈے کو لہراتے ہوئے باہر نکلے، اور وہ جھنڈا انہوں نے حضرت بریہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ وہ اسے لے کر حضرت اسامہ کے گھر آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر حضرت اسامہ نے مقام جرف پر پڑاؤ ڈالا، اور انہوں نے اپنا لشکر وہاں ٹھہرایا جہاں آج سقایہ سلیمان بنا ہوا ہے۔ لوگ نکل کر وہاں آنے لگے۔ جو اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاتا وہ اپنے لشکر کی اس قیامگاہ کو آ جاتا، اور جو فارغ نہ ہوتا وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا۔ مہاجرین اولین میں سے ہر آدمی اس غزوے میں شریک ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو سعید بن زید بن عمرو اور دیگر مہاجرین اور انصار بھی بہت سارے تھے۔ حضرت قتادہ بن نعمان اور حضرت سلمہ بن اسلم بن حریج وغیرہ حضرات کچھ مہاجرین نے، جن میں حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے اور بڑے زوروں میں تھے، کہا اس لڑکے اسامہ کو مہاجرین اولین کا امیر بنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں گفتگو کا خاصا چرچا ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب اس طرح کی کچھ بات سنی تو انہوں نے بولنے والے کی فوراً تردید کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ ساری بات بتا دی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے بیماری کی وجہ سے اپنے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی اور چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چنانچہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر آپ نے فرمایا، ماں بعد اے لوگو، میں نے اسامہ کو جو امیر بنایا ہے، اس بارے میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی طرف سے کچھ بات پہنچی ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ اللہ کی قسم، آج تم نے میرے اسامہ کو امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کیا ہے، تو اس سے پہلے اس کے والد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے امیر بنانے کے بارے میں اعتراض کر چکے ہو۔ حالانکہ اللہ کی قسم وہ امیر بننے کے قابل تھا، اور اب ان کے بعد ان کا بیٹا امیر بننے کے قابل ہے، اور جیسے وہ حضرت اسامہ کے والد مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے، ایسے ہی یہ اسامہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ دونوں باپ بیٹا ہر خیر کے کام کے بالکل مناسب ہیں۔ تم اس اسامہ کے بارے میں میری طرف سے خیر اور بھلے کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پسندیدہ اور منتخب لوگوں میں سے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے گھر واپس تشریف لے گئے۔ یہ ہفتے کا دن تھا اور ربیع الاول کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت اسامہ کے ساتھ جانے والے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوداعی ملاقات کے لیے آنے لگے۔ ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے۔ حضور ہر ایک سے یہی فرماتے جاتے تھے کہ اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ حضرت اسامہ کی والدہ حضرت ام ایمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے رخصت ہونے تک اسامہ کو اپنی اسی چھاؤنی جرف میں ہی رہنے دیں اور ابھی ان کو روانہ نہ کریں۔ اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے تو وہ کچھ کر نہیں سکیں گے، ان کی ساری توجہ آپ کی بیماری کا حال معلوم کرنے کی طرف لگی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی یہی فرمایا، اسامہ کا لشکر روانہ کرو۔ چنانچہ تمام لوگ جرف کی چھاؤنی کو چلے گئے اور سب نے وہاں اتوار کی رات گزاری۔ اتوار کے دن حضرت اسامہ مزاج پرسی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے، اور حضور کی طبیعت بڑی نڈھال تھی اور آپ پر غشی طاری تھی۔ یہ وہی دن ہے جس میں گھر والوں نے حضور کو دوا پلائی تھی۔ جب حضرت اسامہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تھیں۔ حضرت اسامہ نے جھک کر حضور کا بوسہ لیا۔ حضور بول نہیں سکتے تھے، آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت اسامہ پر رکھ رہے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضور میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔
میں وہاں سے اپنے لشکر کی قیامگاہ کو واپس آ گیا۔ پیر کے دن حضور کو کچھ افاقہ ہوا۔ حضرت اسامہ اپنے لشکر کی قیامگاہ سے پھر حضور کی خدمت میں صبح کو حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے فرمایا، اللہ تمہارے سفر میں برکت فرمائے، تم روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ حضور سے رخصت ہوئے۔ حضور کو اس وقت افاقہ تھا اور آپ کے آرام کی خوشی میں ازواج مطہرات ایک دوسرے کی کنگھی کرنے لگیں۔ حضرت ابوبکر نے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آج آپ کو افاقہ ہے۔ آج میری بیوی بنت خارجہ کا دن ہے، مجھے اس کے ہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضور نے ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ والی مدینہ میں سخت محلے میں اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر اپنے لشکر کی قیامگاہ کو چلے اور اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ سب وہاں پہنچ جائیں۔ لشکر کی قیامگاہ میں پہنچ کر حضرت اسامہ سواری سے اترے اور لوگوں کو کوچ کا حکم دیا اور دن چڑھ چکا تھا۔ حضرت اسامہ سوار ہو کر جرف سے روانہ ہونا ہی چاہتے تھے کہ ان کے پاس ان کی والدہ حضرت ام ایمن کا قاصد پہنچا کہ حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ مدینہ کو چل پڑے۔ ان کے ساتھ حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بھی تھے۔ جب یہ حضرات حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور کے آخری لمحات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول پیر کے دن زوال کے قریب ہوا۔ جرف میں جتنے مسلمان جانے کے لیے تیار ہو کر ٹھہرے ہوئے تھے وہ سب مدینہ آ گئے۔ حضرت بریہ بنت حصیب نے حضرت اسامہ کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے قریب زمین میں گاڑ دیا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو گئی تو انہوں نے حضرت بریہ کو حکم دیا کہ وہ جھنڈا حضرت اسامہ کے گھر لے جائیں اور جب تک حضرت اسامہ مسلمانوں کو لے کر غزوے میں نہ چلے جائیں اس جھنڈے کو نہ کھولیں۔ حضرت بریہ فرماتے ہیں کہ میں جھنڈا لے کر حضرت اسامہ کے گھر گیا، پھر اس جھنڈے کو لے کر ملک شام حضرت اسامہ کے ساتھ گیا، پھر میں اسے لے کر شام سے حضرت اسامہ کے گھر واپس آیا اور وہ جھنڈا اسی طرح ان کے گھر میں یوں ہی باندھا رہا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب عربوں کو حضور کے انتقال کی خبر ملی تو اور بہت سے عرب اسلام سے مرتد ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ سے کہا، تمہیں حضور نے جہاں جانے کا حکم دیا تم اپنا لشکر لے کر وہاں چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ پھر مدینہ سے نکلنے لگے اور اپنی جگہ جا کر پڑاؤ ڈالنے لگے اور حضرت بریدہ بھی جھنڈا لے کر آئے اور جو پہلی قیامگاہ پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر کا حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنا بڑے بڑے مہاجرین اولین کو بڑا شاق گزرا۔ چنانچہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعد بن زید نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے خلیفہ رسول اللہ، ہر طرف عرب کے لوگ آپ کی اطاعت چھوڑ بیٹھے ہیں۔ ان حالات میں آپ اس پھیلے ہوئے بڑے لشکر کو بھیج کر اور اپنے جدا کر کے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ اس لشکر کو یہاں ہی رکھیں اور اس سے مرتدین کے فتنے کو ختم کرنے کا کام لیں۔ ان کو مرتدین کے مقابلے کے لیے بھیجیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مدینہ پر اچانک حملے کا خطرہ ہے اور جہاں مسلمانوں کی عورتیں اور بچے اور ابھی آپ روم کی لڑائی کو رہنے دیں۔ جب اسلام اپنی پہلی حالت پر آ کر مضبوط ہو جائے اور مرتدین یا تو اسلام میں واپس آ جائیں جن سے وہ اب نکل گئے ہیں یا تلوار سے ان کا خاتمہ ہو جائے تو پھر حضرت اسامہ کو روم بھیج دیں۔ ہمیں پورا اطمینان ہے کہ رومی اس وقت ہماری طرف نہیں آ رہے، لہٰذا ان کو روکنے کے لیے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ابوبکر نے ان کی ساری بات سن لی تو فرمایا، کیا تم میں کوئی کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں، آپ نے ہماری بات اچھی طرح سن لی ہے۔ آپ نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اگر میں اس لشکر کو بھیجوں گا تو درندے مجھے مدینے میں آ کر کھا جائیں گے تو بھی میں اس لشکر کو ضرور بھیجوں گا، اور خلیفہ بننے کے بعد میں سب سے پہلے یہی کام کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے میں کوئی اور کام نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس لشکر کو جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے جبکہ حضور پر آسمان سے وہی اتری تھی اور آپ فرماتے تھے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ ہاں، ایک بات ہے جو میں اسامہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ عمر نہ جائے اور میرے پاس رہ جائیں، کیونکہ ہمارا ان کے بغیر کام نہیں چل سکتا، ہمیں ان کی یہاں ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی قسم میں ان کو مجبور نہیں کروں گا۔ آنے والے حضرات سمجھ گئے اور حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کے لشکر کو بھیجنے کا پختہ ارادہ کر رکھا ہے۔ اور حضرت ابوبکر چل کر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے ان کے گھر گئے اور حضرت عمر کو مدینہ میں چھوڑ جانے کے بارے میں ان سے بات کی، جس پر وہ راضی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے ان سے یہ بھی کہا
کیا آپ نے عمر کو یہاں رہنے کی خوشی اجازت دی ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا جی ہاں۔ باہر آ کر اپنے منادی کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دے کہ میری طرف سے اس بات کی پوری تاکید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی حضرت اسامہ کے ساتھ ان کے اس لشکر میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اب وہ ہرگز اس لشکر سے پیچھے نہ رہیں، ضرور ساتھ جائیں، اور ان میں سے جو اس لشکر کے ساتھ نہ گیا اور وہ میرے پاس لایا گیا تو میں اس کو یہ سزا دوں گا کہ اسے پیدل چڑھ کر اس لشکر میں شامل ہونا ہوگا۔ اور جن حضرات مہاجرین نے حضرت اسامہ کی امارت کے بارے میں گفتگو کی تھی انہیں بلایا اور ان پر سختی کی اور ان کے اس لشکر کے ساتھ آنے کو ضروری قرار دیا۔ چنانچہ ایک بھی انسان لشکر سے پیچھے نہ رہا اور حضرت ابوبکر، حضرت اسامہ اور مسلمانوں کو رخصت کرنے کے لیے نکلے۔ اس لشکر کی تعداد 3000 تھی اور ان میں 1000 گھوڑے تھے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنی سواری پر جرف سے سوار ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر حضرت اسامہ کے ساتھ چلے، پھر مسافر کو رخصت کرنے کی دعا پڑھی اور فرمایا اس سفر میں جانے کا تمہیں حضور نے حکم دیا تھا، تم حضور کے ارشاد کی وجہ سے جاؤ، نہ میں نے تم کو اس کا حکم دیا اور نہ میں تمہیں اس سے روک سکتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کا حکم دے گئے تھے میں تو وہ کام پورا کر رہا ہوں۔ پھر حضرت اسامہ تیزی سے روانہ ہوئی اور ان کو ایسے علاقوں سے گزر ہوا جو پرسکون تھے اور وہاں کے لوگ مرتد نہیں تھے، جیسے قزاق، جہینہ وغیرہ قبیلے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی قریب پہنچے تو انہوں نے بنو ازرع کے حریث نامی آدمی کو اپنا جاسوس بنا کر آگے بھیجا، جو اپنی سواری پر سوار ہو کر حضرت اسامہ سے پہلے روانہ ہوا اور چلتے چلتے مطلوبہ شہر ابنی تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے حالات کو غور سے دیکھا اور لشکر کے لیے مناسب راستہ تلاش کیا۔ پھر وہ تیزی سے واپس لوٹا اور بنی سے 2 راتوں کی مسافت پہلے وہ حضرت اسامہ کے پاس پہنچ گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ لوگ بالکل غافل ہیں، انہیں مسلمانوں کے لشکر کے آنے کی کوئی خبر نہیں ہے اور ان کا لشکر بھی جمع نہیں ہوا، اور انہیں مشورہ دیا کہ اب لشکر کو لے کر تیزی سے چلیں تاکہ ان کے لشکروں کے جمع ہونے سے پہلے ہی ان پر اچانک حملہ کیا جائے۔ حضرت حسن بن ابی الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے انتقال سے پہلے اہل مدینہ اور اس کے اطراف سے ایک لشکر تیار فرمایا جن میں حضرت عمر بن خطاب بھی تھے، اور حضرت اسامہ بن زید کو اس لشکر کا امیر بنایا، اور ان حضرات نے بھی خندق بھی پار نہیں کی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر ٹھہر گئے اور حضرت عمر سے کہا کہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ کے پاس واپس جائیں اور ان سے ہمارے لیے واپس آنے کی اجازت لیں تاکہ وہ مجھے اجازت دیں تو ہم سب لوگ مدینہ واپس چلے جائیں، کیونکہ میرے ساتھ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں مشرکین خلیفہ رسول اللہ پر اور حضور کے گھر والوں اور مسلمانوں کے گھر والوں پر اچانک حملہ نہ کریں۔ اور انصار نے کہا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جانے کا ہی فیصلہ کریں تو ان کو ہماری طرف سے یہ پیغام دے کر مطالبہ کریں کہ وہ ہمارا امیر ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر حضرت اسامہ کا یہ پیغام لے کر گئے اور حضرت ابوبکر کو جا کر حضرت اسامہ کی ساری بات بتا دی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر کتے اور بھیڑیے مجھے اچک لیں، مجھے مدینہ سے اٹھا کر لے جائیں یا مجھے پھاڑ ڈالیں تو بھی میں حضور کے فیصلے کو واپس نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عمر نے کہا مجھے انصار نے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ سے بڑا ہو۔ حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر ایک دم جھپٹے اور حضرت عمر کی داڑھی پکڑ کر کہا اے ابن الخطاب تیری ماں تجھے گم کرے، یعنی تو مر جائے۔ حضور نے ان کو امیر بنایا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو امارت سے ہٹا دوں۔ حضرت عمر وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر کے آئے؟ حضرت عمر نے کہا چلو اپنا سفر شروع کرو، تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، آج تو مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول اللہ کی طرف سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے پاس لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو خوب ہمت دلائی اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابوبکر خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ سوار تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابوبکر کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اتر کر پیدل چلتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کی قسم، نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا۔ اس میں کوئی کیا حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں کو اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں، کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 700 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹائے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ سے کہا، اگر آپ مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ ابوبکر کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ حضرت ابوبکر کی بیعت سے فارغ ہو گئے اور سب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کو فرمایا، تمہیں حضور نے جہاں جانے کا حکم دیا تھا تم وہاں چلے جاؤ۔ کچھ مہاجرین اور انصار نے حضرت ابوبکر سے گفتگو کی اور کہا، آپ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو روک لیں، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ حضور کی وفات کا سن کر تمام عرب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت ابوبکر تمام صحابہ میں معاملات کے اعتبار سے سب سے زیادہ سمجھدار اور مضبوط تھے اور انہوں نے کہا، کیا میں اس لشکر کو روک لوں جسے رسول اللہ نے بھیجا تھا؟ اگر میں ایسا کروں تو یہ میری بہت بڑی جسارت ہوگی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سارے عرب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس لشکر کو جانے سے روک دوں جیسے حضور نے روانہ فرمایا تھا۔ اے اسامہ، تم اپنے لشکر کو لے کر وہاں جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم ہوا تھا، اور فلسطین کے جس علاقے میں جا کر لڑنے کا حضور نے تمہیں حکم دیا تھا وہاں جا کر اہل موطا سے لڑو۔ تم جنہیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو اللہ ان کے لیے کافی ہے، لیکن اگر تم مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو یہاں رہنے کی اجازت دے دو۔ میں ان سے مشورہ لیتا رہوں گا اور مدد لیتا رہوں گا، کیونکہ ان کی رائے بڑی عمدہ ہوتی ہے اور وہ اسلام کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اور اکثر عرب اور اکثر اہل مشرق اور قبیلہ غطفان والے اور قبیلہ بنو اسد والے اور اکثر قبیلہ اشجع والے اپنے دین کو چھوڑ گئے، البتہ قبیلہ بنو طیع اسلام کو تھامے رہے، اور اکثر صحابہ نے حضرت ابوبکر کو کہا، حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو روک لو۔ قبیلہ غطفان اور باقی عرب کے جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کو ان کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے بھیج دو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو روکنے سے انکار کر دیا اور صحابہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ حضور کے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جن نمبر میں نہ تو حضور کی سنت ہمیں معلوم ہو اور نہ ان کے بارے میں قرآن میں کوئی صاف حکم آیا ہو تو ان نمبر کے بارے میں ہم لوگ مشورہ کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں نے اپنا مشورہ دے دیا، اب میں تمہیں اپنا مشورہ دیتا ہوں، یہ جو تمہیں زیادہ بہتر نظر آئے اسے تم لوگ اختیار کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہرگز گمراہی پر اکٹھا نہیں ہونے دیں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے خیال میں سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ حضور کو جو آدمی زکوٰۃ میں جانوروں کے ساتھ رسی دیا کرتا تھا اب وہ جانور تو دے، لیکن رسی نہ دے تو بھی اس کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کی رائے کو قبول کر لیا اور سب نے دیکھ لیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان کی رائے سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ بن زید کو وہاں بھیجا جہاں جانے کا حضور نے انہیں حکم دیا تھا۔ اس غزوے کے بارے میں حضرت ابوبکر نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسامہ اور ان کے لشکر کو خوب مال غنیمت دیا اور انہیں صحیح سالم اس غزوے سے واپس فرمایا۔ جب حضرت اسامہ روانہ ہوئے تو حضرت ابوبکر مرتدین کے مقابلے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو لے کر چلے۔ سارے دیہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ دیہاتی عرب اپنے بال بچوں کو لے کر بھاگ گئے تو انہوں نے حضرت ابوبکر سے بات کی اور کہا کہ اب آپ مدینہ بچوں اور عورتوں کے پاس واپس چلیں اور اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو لشکر کا امیر بنا دیں اور اپنی ذمہ داری اس کے سپرد کر دیں۔ مسلمان حضرت ابوبکر کو کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر مدینہ واپسی کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر کا حضرت خالد بن ولید کو امیر بنا دیا اور ان سے فرمایا کہ عرب کے لوگ جب مسلمان ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں پھر تم میں سے جو واپس آنا چاہیں وہ واپس آ جائیں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر مدینہ واپس ہوئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب حضرت ابوبکر کی بیعت ہو گئی اور انصار نے جس امر خلافت کے بارے میں اختلاف کیا تھا وہ سب اس پر متفق ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا کام مکمل ہونا چاہیے۔ عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، کوئی سارا قبیلہ مرتد ہو گیا، کسی قبیلے کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور نفاق ظاہر ہو گیا اور یہودیت اور نصرانیت سر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ اور چونکہ مسلمانوں کے نبی کا ابھی انتقال ہوا تھا اور ان کی تعداد کم تھی اور ان کے دشمن کی تعداد زیادہ تھی، اس وجہ سے مسلمانوں کی حالت اس بکری جیسی تھی جو کہ سردی کی رات میں بارش میں بھیگ گئی ہو۔ تو لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ لے دے کر بس یہی مسلمان ہیں، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربوں نے آپ کی اطاعت چھوڑ دی ہے، اس لیے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اس جماعت لشکر اسامیہ کو اپنے سے جدا کر کے بھیج دیں۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ درندے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے تو بھی میں حضور اقدس کے حکم کے مطابق اسامہ کے لشکر کو ضرور روانہ کروں گا، اور آبادی میں میرے سوا کوئی بھی باقی نہ رہے تو بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا۔ حضرت قاسم حضرت امرتا روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب حضور کا وصال ہوا تو سارے ہی عرب مرتد ہو گئے اور نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا۔ اللہ کی قسم میرے والد پر اس وقت ایسی مصیبت پڑی تھی کہ اگر وہ مضبوط پہاڑوں پر پڑتی تو وہ ان کو بھی پاش کر دیتی، اور حضور کے صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بکری جو رات کے اندھیرے میں بارش میں بھیگ رہی ہو اور درندوں سے بھرے ہوئے علاقے میں حیران و پریشان ہو۔ اللہ کی قسم اس موقع پر جس بات میں بھی صحابہ کا اختلاف ہوتا میرے والد اس کے بگاڑ کو ختم کرتے اور اس کی لگام کو تھام کر مناسب فیصلہ کر دیتے جس سے سارا اختلاف ختم ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر حضور کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ نہ بنائے جاتے تو اللہ کی عبادت دنیا میں نہ ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوبارہ یہ بات فرمائی اور پھر تیسری مرتبہ فرمائی۔ دو لوگوں نے ان سے کہا، اے ابو ہریرہ ایسی بات کہنے سے آپ رک جائیں۔ انہوں نے فرمایا، میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 700 آدمیوں کو لشکر دے کر حضرت اسامہ کو ملک شام روانہ فرمایا۔ مشہور روایت 3000 کی ہے، اس لیے بظاہر یہ 700 کا لشکر قریش میں سے ہوگا۔ جب حضرت اسامہ ذی اشب مقام پر مدینہ سے باہر پہنچے تو حضور کا وصال ہو گیا اور انہیں مدینہ کے اطراف کے عرب مرتد ہو گئے۔ تو حضور کے صحابہ نے حضرت ابوبکر کے پاس جمع ہو کر کہا، اے ابوبکر اس لشکر کو واپس بلا لیں، آپ ان کو روم بھیج رہے ہیں، حالانکہ مدینہ کے ارد گرد کے عرب مرتد ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر کتے حضور کی ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو گھسیٹتے پھریں تو بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جیسے حضور نے روانہ فرمایا ہے، اور میں اس لشکر کو نہیں کھول سکتا ہوں کہ جسے حضور نے باندھا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ فرمایا اور اس کو واپس نہ بلایا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لشکر جس قبیلے کے پاس سے گزرتا جس کا مرتد ہونے کا ارادہ ہوتا، وہ قبیلے والے کہتے، اگر مسلمانوں کی بڑی قوت نہ ہوتی تو ان کے پاس سے اتنا بڑا لشکر نکل کر نہ آتا، ابھی ہم ان مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، ان کی رومیوں سے لڑنے دو، پھر دیکھیں گے۔ چنانچہ اس لشکر نے رومیوں سے لڑائی کی اور ان کو شکست دی اور انہیں قتل کیا اور صحیح و سالم واپس آ گئے، اور یوں راستے کے تمام عرب قبیلے اسلام پر جمع رہے۔ حضرت سیف روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت خالد کے شام روانہ ہونے کے بعد بیمار ہو گئے اور چند ماہ کے بعد اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر کے انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا اور وہ حضرت عمر کے لیے خلافت طے کر چکے تھے۔ اتنے میں ملک شام سے حضرت مسنی آئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر کو تمام حالات بتائے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، عمر کو میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ حضرت عمر آ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا، عمر جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو اور پھر اس پر عمل کرو۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ میں آج انتقال کر جاؤں گا، اور یہ پیر کا دن تھا۔ اگر میں بھی ابھی مر جاؤں تو شام سے پہلے لوگوں کو حضرت مسنی کے ساتھ ملک شام جانے کے لیے ترغیب دے کر تیار کر لینا۔ اگر میں رات تک زندہ رہوں اور رات کو میرا انتقال ہو تو صبح ہونے سے پہلے لوگوں کو حضرت مسنی کے ساتھ ملک شام جانے کے لیے ترغیب دے کر تیار کر لینا، اور کوئی بھی مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تمہیں تمہارے دینی کام سے اور تمہارے رب کی وصیت سے روک نہ سکے۔ تم نے مجھے دیکھا ہے
کہ میں نے حضور کے انتقال کے موقع پر کیا کیا تھا، حالانکہ اتنی بڑی مصیبت انسانوں پر کبھی نہیں آتی۔ اللہ کی قسم، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ذرا بھی پیچھے ہٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ میری مدد چھوڑ دیتے اور ہمیں سزا دیتے اور سارا مدینہ آگ میں جل جاتا۔ حضرت ابوبکر کا مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگ کا اہتمام کرنا۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں نفاق سر اٹھا کر دیکھنے لگا اور عرب کے لوگ مرتد ہونے لگے اور عجم کے لوگ ڈرانے دھمکانے لگے، اور انہوں نے آپس میں نہاوند میں جمع ہونے کا معاہدہ کر لیا اور یہ کہا کہ یہ آدمی مر گیا ہے جس کی وجہ سے عربوں کی مدد ہو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے مہاجرین اور انصار کو جمع کر کے فرمایا، عربوں نے زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹ روک لیے ہیں اور اپنے دین سے منہ موڑ لیے ہیں۔ ان عجم والوں نے تم سے جنگ کرنے کے لیے نہاوند میں اکٹھا ہونا آپس میں طے کر لیا ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی وجہ سے تمہاری مدد کی جا رہی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں بھی تم میں کا ایک آدمی ہوں اور اس آزمائش کا تم سب سے زیادہ بوجھ مجھ پر ہے۔ چنانچہ وہ حضرات بہت دیر تک گردن جھکا کر سوچتے رہے، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ اللہ کی قسم، اے خلیفہ رسول اللہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ عربوں سے نماز قبول کر لیں اور زکوٰۃ کو ان پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہ ابھی جاہلیت چھوڑ کر آئے ہیں۔ اسلام نے ان کو ابھی پوری طرح تیار نہیں کیا، ان کی دینی تربیت کا پورا موقع نہیں مل سکا، یا تو اللہ تعالیٰ انہیں خیر کی طرف واپس لے آئیں گے یا اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تو ہم میں ان سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ان بقیہ مہاجرین اور انصار میں تمام عرب اور عجم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عثمان کی طرف التفات فرمایا اور انہوں نے بھی ایسا ہی فرمایا، اور حضرت علی نے بھی ایسا ہی فرمایا۔ حضرات مہاجرین نے بھی ایسی ہی رائے دی۔ پھر حضرت ابوبکر نے حضرات انصار کی طرف التفات فرمایا اور انہوں نے بھی یہی رائے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر منبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا، ماں بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث فرمایا تو اس وقت حق بہت کم اور بے سہارا تھا اور اسلام بالکل اجنبی اور ٹھکرایا ہوا تھا، اور اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی، اس کے ماننے والے بہت کم تھے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذریعے سے جمع فرمایا اور ان کو باقی رہنے والی سب سے افضل امت بنایا۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کی بات کو لے کر کھڑا رہوں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرما دے اور اپنے عہد کو ہمارے لیے وفا فرما دے۔ چنانچہ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا، اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کی زمین میں اللہ کا خلیفہ بن کر اور اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ترجمہ: وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حاکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حکم کیا تھا ان سے اگلوں کو۔ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ مجھے وہ رسی دینے سے انکار کر دیں جسے وہ حضور کو دیا کرتے تھے، اور پھر درخت اور پتھر اور تمام انسانوں اور جنات اور ان کے ساتھ مل کر مقابلے پر آ جائیں تو میں ان سے جہاد کروں گا اور یہاں تک کہ میری روح اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا کہ پہلے نماز اور زکوٰۃ کو الگ الگ کر دیا ہو پھر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا ہو، لہٰذا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں عرب کے لوگ صرف نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں اور میں انہیں کچھ نہ کہوں۔ اور یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کے دل میں ان مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کا پختہ عزم پیدا فرما دیا ہے تو اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے۔ حضرت صالح بن قیاس فرماتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد جب ارتداد پھیلنے لگا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہدایت دی اور وہی کافی ہو گیا، کسی اور سے ہدایت لینے کی ضرورت نہیں، اور جس نے اتنا دیا کہ کسی سے لینے کی ضرورت نہ رہی، غنی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں مبعوث فرمایا تھا، اللہ والا علم بے سہارا تھا اور اسلام اجنبی اور ٹھکرایا ہوا تھا، اس کی رسی کمزور ہو چکی تھی اور اسلام کا زمانہ پرانا ہو چکا تھا۔
اب اس کا نام لینے والا کوئی نہ رہا تھا، اور اسلام والے اسلام سے بھٹک چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ اہل کتاب پر ناراض تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی خیر دی تھی وہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں دی تھی، اور چونکہ ان کے پاس برائیاں ہی برائیاں اور شر ہی شر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے برے حالات کو نہیں ہٹایا تھا، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا تھا، اور اس میں بہت سی باہر کی باتیں شامل کر دی تھی، اور ان پڑھ عرب اللہ سے بالکل بے تعلق تھے، اور نہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اس سے دعا کرتے تھے۔ یہ سب سے زیادہ تنگ معیشت والے تھے، اور ان کا دین سب سے زیادہ گمراہی والا تھا۔ وہ سخت اور بیکار زمین کے رہنے والے تھے۔ یہ حالات تھے، اور حضور کے ساتھ صحابہ کی ایک جماعت تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے جمع فرما دیا، اور ان کو سب سے افضل امت بنا دیا، اور ان کے اتباع کرنے والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور دوسروں پر ان کو غالب فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنے ہاں بلا لیا، اور اب ان عربوں پر شیطان اسی جگہ سوار ہونا چاہتا ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا تھا، اور وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ آیت پڑھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ہو چکے اس سے پہلے بہت رسول، پھر کیا اگر وہ مر گیا اور یا مارا گیا تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ تمہارے آس پاس کے عربوں نے زکوٰۃ کی بکریاں اور اونٹ دینے سے انکار کر دیا، اگرچہ یہ آج اپنے پہلے دین کی طرف واپس چلے گئے ہیں، لیکن پہلے بھی ان کا اپنے دین کی طرف میلان اتنا ہی تھا جتنا کہ آج ہے، اور اگرچہ تم نے اپنے نبیوں کی برکتوں سے محروم ہو چکے ہو، لیکن تم اپنے دین پر اتنا ہی پختہ ہو جتنا تم ان کی موجودگی میں پختہ تھے، پہلے کوئی آج سے زیادہ پختہ نہیں تھے، اور اگرچہ تمہارے نبی چلے گئے لیکن وہ تمہیں اللہ کے حوالے کر گئے ہیں جو ہر طرح کفایت فرمانے والے ہیں، اور سب سے پہلے تھے جنہوں نے حضور کو شریعت سے بے خبر پایا، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا راستہ دکھایا، اور جنہوں نے حضور کو نادار پایا سو مالدار بنا دیا، اور تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اور اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے لڑوں گا اور اس لڑنے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر دے اور ہم سے وہ اپنے عہد کو وفا کر دے۔ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید اور جنتی ہوگا، اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کا خلیفہ بن کر اس کی زمین میں اس کا وارث ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور ان کا فرمان یہ ہے، یہ فرما کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور تمام مہاجرین نے ایک ہی رائے تھی، اور میں بھی اس رائے میں ان کے ساتھ تھا کہ معین زکوٰۃ سے جنگ نہ کی جائے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ لوگوں کو چھوڑ دیں تو کہ وہ نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ نہ دیں، آپ ان سے جنگ نہ کریں، کیونکہ جب ایمان ان کے دلوں میں داخل ہو جائے گا تو وہ زکوٰۃ کا بھی اقرار کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس چیز پر حضور نے جنگ کی ہے میں اسے چھوڑ دوں، اس سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں، لہٰذا میں تو اس چیز پر ضرور جنگ کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے زکوٰۃ نہ دینے پر عربوں سے جنگ کی یہاں تک کہ وہ پورے اسلام کی طرف واپس آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابوبکر کا یہ ایک دن خاندان عمر کی زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو عرب کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے اور کہنے لگے، ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ میں نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ لوگوں کے ساتھ تالیف کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ نرمی برتیں، کیونکہ یہ لوگ وحشی جانوروں کی طرح سے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، مجھے تو امید تھی کہ تم میری مدد کرو گے، لیکن تم تو میری مدد چھوڑ کر حضرت ابو میرے پاس آئے ہو۔ تم جاہلیت میں تو بڑے زوردار تھے، اسلام میں بڑے اور کمزور ہو گئے۔ مجھے جس چیز کا ڈر ہے میں من گھڑت اشعار اور کھڑے ہوئے جادو کے ذریعے سے منکرین زکوٰۃ کی تالیف کروں۔ افسوس، صد افسوس، حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے اور وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
اللہ کی قسم جب تک میرے ہاتھ میں تلوار پکڑنے کی طاقت ہے میں ان سے ایک رسی کے روکنے پر بھی ضرور جہاد کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ان کے اپنے سے زیادہ قوت نفاذ والا، اپنے سے زیادہ پختہ عزم والا پایا، اور انہوں نے اب لوگوں کو کام کرنے کے ایسے بہترین طریقے بتائے کہ ان کو اس طرح آداب سکھایا کہ جب میں خلیفہ بنا تو لوگوں کے بہت سے دشوار کام مجھ پر آسان ہو گئے۔ حضرت زبا بن محسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے عرض کیا، آپ حضرت ابوبکر سے افضل ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا، اللہ کی قسم ابوبکر کی ایک رات اور ان کا ایک دن عمر اور عمر کے خاندان کی زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ان کی وہ رات اور ان کا وہ دن بتاؤں؟ میں نے کہا، اے امیر المومنین، ضرور۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کی رات تو وہ ہے جس رات حضور مکہ والوں سے بھاگ کر نکلے تھے اور حضرت ابوبکر حضور کے ساتھ ساتھ تھے۔ آگے وہ حدیث ذکر کی جو ہجرت کے باب میں پیچھے گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا، اور ان کا دن وہ ہے جس دن حضور کا وصال ہوا اور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے، اور ان میں سے کچھ کہنے لگے ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کچھ کہنے لگے ہم نہ نماز پڑھیں گے اور نہ زکوٰۃ دیں گے۔ چنانچہ میں حضرت ابوبکر کی خدمت میں آیا اور میرے جذبہ خیر خواہی میں کچھ کمی نہ تھی، اور میں نے کہا اے خلیفہ رسول اللہ، آپ لوگوں کے ساتھ تعلیب کا معاملہ کریں۔ آگے پچھلی حدیث جیسے مضمون ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے اور بہت سے عرب کا غافر ہو گئے تو حضرت عمر نے کہا، اے ابوبکر، آپ لوگوں سے کیسے جنگ کرتے ہیں جبکہ حضور نے فرمایا ہے کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ لیں۔ چنانچہ وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، وہ مجھ سے اپنے مال اور جان کو محفوظ کر لے گا۔ ہاں، اگر اسلام کے حقوق واجبہ اس کے مال اور جان سے لیے جائیں گے اور اس کا حساب اللہ کے حوالے ہوگا کہ وہ دل سے مسلمان ہوا تھا یا نہیں، یہ اللہ کو معلوم ہے، وہی اس کے ساتھ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، نہیں، جو آدمی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے جیسے کہ نماز جان کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک رسی حضور کو تو دیا کرتے تھے اور اب مجھے نہیں دیں گے تو میں اس رسی کی وجہ سے بھی ان سے جنگ کروں گا۔ دین میں ایک رسی کے برابر کمی بھی نہیں برداشت کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کے یہ کہتے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کرنے کے بارے میں حضرت ابوبکر کا پوری طرح شرح صدر فرما رکھا ہے۔ چنانچہ مجھے بھی سمجھ آ گیا کہ جنگ کرنا ہی حق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے راستے میں لشکروں کے بھیجنے کا اہتمام کرنا اور ان کا جہاد کے بارے میں ترغیب دینا اور روم سے جہاد کے بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا۔ حضرت قاسم بن محمد نے لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر لوگوں میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد بیان کی اور وہ حضور پر درود شریف پڑھا اور پھر فرمایا کہ ہر کام کے لیے کچھ اصول و قواعد ہوا کرتے ہیں، جو ان کی پابندی کرے گا اس کے لیے یہ اصول قواعد کافی ہوں گے، اور جو اللہ عز وجل کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرف کفایت فرمائیں گے۔ تم پوری طرح محنت کرو اور اعتدال سے چلو، کیونکہ اعتدال سے چلنا انسان کو مقصود تک جلدی پہنچا دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنو، جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے، اور جس کی نیت ثواب کی نہیں اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں ہے، اور جس کی نیت صحیح نہیں اس کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ غور سے سنو، اللہ کی کتاب میں جہاد فی سبیل اللہ کا اتنا ثواب بتایا گیا ہے کہ اتنے ثواب کے لیے تو ہر مسلمان کے دل میں جہاد کے لیے وقف ہو جانے کی تمنا ہونی چاہیے۔ جہاد ہی وہ تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہے اور جس کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو رسوائی سے نجات عطا فرمائی ہے اور جس کے ساتھ اللہ نے دنیا اور آخرت کو شرف کو جوڑا ہے۔ حضرت ابن اسحاق بن جسار حضرت خالد بن ولید کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جب جنگ یمامہ سے فارغ ہو گئے اور ابھی وہ یمامہ ہی میں تھے تو ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ خط لکھا۔ یہ خط اللہ کے بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ابوبکر کی طرف سے حضرت خالد بن ولید اور ان کے ساتھ جتنے مہاجرین اور انصار اور تابعی حضرات
ہیں ان سب کے نام ہیں۔ السلام علیکم، میں آپ لوگوں کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ماں بعد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے دوست کو عزت دی اور اپنے دشمن کو ذلیل کیا اور اکیلا تمام لشکروں پر غالب آ گیا۔ جس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، وعدہ کر لیا اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے ہیں اور کیے ہیں انہوں نے نیک کام، البتہ پیچھے حکم کر دے گا ان کو ملک میں جیسا حاکم حکم کیا ہے تو ان سے اگلوں کو اور جما دے گا ان کے لیے دین ان کا جو پسند کر دیا ان کے واسطے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وعدہ ہے جس کے خلاف نہیں ہو سکتا اور ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اللہ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کیا ہے، چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے، فرض ہوئی تم پر لڑائی اور وہ بری لگتی ہے تم کو اور آیت بھی لکھیں، لہٰذا تم وہ محنت اور اعمال اختیار کرو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے اپنے وعدے کو پورا فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر جو جہاد فرض کیا اس میں تم اس کی اطاعت کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں بڑی مشقت اٹھانی پڑے اور بڑی مصیبت بدرجہ کمال سہنی پڑے اور دور دراز کے سفر کرنے پڑے اور مال اور جان کے نقصان کی تکلیف اٹھانی پڑے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ملنے والا اجر عظیم کے مقابلے میں یہ تمام مشقتیں اور تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تم پر رحم فرمائے، تم ہلکے ہو یا بھاری، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو اور اپنے مال اور جان کو لے کر جہاد کرو۔ اس مضمون کی ساری آیت لکھی۔ سن لو، میں نے خالد بن ولید کو عراق جانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں وہ عراق سے کہیں اور نہ جائیں، تم سب بھی ان کے ساتھ عراق جاؤ اور اس میں سستی بالکل نہ کرو، کیونکہ اس راستے میں جو بھی اچھی نیت سے اور پورے ذوق و شوق سے چلے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ جب تم عراق پہنچ جاؤ گے تو میرے حکم کے آنے تک تم سب بھی وہیں رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری تمام دنیاوی اور اخروی مہمات کی ہر طرح کی کفایت فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے لڑنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور بدر میں شریک ہونے والے اور شریک نہ ہونے والے بڑے بڑے مہاجر اور انصار صحابہ کو بلایا۔ وہ سب حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں تھا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ہمارے تمام اعمال اس کی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لہذا تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کلمے کو جمع فرما دیا اور تمہارے اندر اتفاق پیدا کر دیا اور تمہیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور شیطان کو تم سے دور فرما دیا۔ اب شیطان کو نہ تو اس بات کی امید ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے اور نہ اس بات کی امید ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ گے، چنانچہ آج تمام عرب ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح ہیں۔ میرا یہ خیال ہو رہا ہے کہ میں مسلمانوں کو رومیوں سے لڑنے کے لیے شام بھیج دوں تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تائید فرمائے اور اپنے کلمے کو بلند فرمائے اور اس میں مسلمانوں کو بہت بڑا حصہ شہادت کا اور اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ من میں سے جو اس لڑائی میں مارا جائے گا وہ شہید ہو کر مرے گا اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہتر اور زندہ رہے گا اور دین کا دفاع کرتے ہوئے زندگی گزارے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدین کا ثواب ملے گا۔ یہ تو میری رائے ہے، اب آپ میں سے ہر آدمی اپنی رائے بتائے۔ چنانچہ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے کسی خیر کے ساتھ خصوصیت سے نواز دے۔ اللہ کی قسم، جب بھی کسی نیکی کے کام میں ہم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، آپ ہم سے اس نیکی میں بڑھ گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا فرماتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں آپ سے ملاقات کر کے آپ سے اس کا ذکر کروں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی مقدر فرما رکھا تھا کہ آپ ہی اس کا پہلے ذکر کریں۔ آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ رشد و ہدایت کے راستے پر چلائے۔ آپ گھوڑے سواروں کی جماعتیں آگے پیچھے مسلسل چجیں اور بیدر دستوں کو بھی مسلسل بھیجیں، عرض یہ کہ لشکر کے پیچھے لشکر روانہ فرمائیں گے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھڑے ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، یہ رومی ہیں اور یہ بنو
سفر ہیں، یہ تیز دھار والے لوہے اور مضبوط ستون کی طرح ہیں، اور میں اسے مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان میں بھی سوچے سمجھے ایک دم گھس جائیں، بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ گھوڑے سواروں کی ایک جماعت بھیجیں جو ان کے ملک کے اطراف پر اچانک شب و خون ماریں اور پھر آپ کے پاس واپس آئیں۔ جب وہ اس طرح کئی دفعہ کر لیں گے تو اس طرح وہ رومیوں کا کافی نقصان بھی کر چکے ہوں گے اور ان کے کنارے کے بہت سے علاقوں پر قبضہ بھی کر لیں گے۔ اس طرح وہ رومی اپنے دشمنوں یعنی مسلمانوں سے تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد آپ آدمی بھیج کر یمن کے اور قبیلہ ربیعہ المضر کے آخری علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے ہاں جمع کریں، اور اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس لشکر کو لے کر آپ خود رومیوں پر حملہ آور ہوں یا ان کو کسی کے ساتھ بھیج دیں اور خود مدینے میں ٹھہرے رہیں۔ اس کے بعد حضرت عبدالرحمن خاموش ہو گئے اور باقی لوگ بھی خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر نے پھر فرمایا، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت عثمان بن عفان نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ آپ اس دین اسلام کو والوں کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ان کے لیے بڑے شفیق ہیں۔ جب آپ کو اپنی رائے میں عام مسلمانوں کے لیے فائدہ نظر آ رہا ہے تو آپ بے کھٹک اس پر پوری طرح عمل کریں، کیونکہ آپ کے بارے میں ہم میں سے کسی کو کوئی بدگمانی نہیں ہے۔ اس پر حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت ابو عبیدہ، حضرت سعد بن زید اور جو مہاجرین اور انصار اس مجلس میں موجود تھے ان سب نے کہا، حضرت عثمان درست فرما رہے ہیں، جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں، کیونکہ ہم نہ تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور نہ آپ پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور باتیں کہیں۔ ان لوگوں میں حضرت علی بھی موجود تھے، لیکن وہ خاموش تھے، انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے ان سے فرمایا، اے ابو الحسن، تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ چاہے آپ خود ان کے پاس جائیں چاہے کسی اور کو ان کے پاس بھیج دیں، انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ ہی کو ہوگی، آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر کی بشارت دے، یہ تمہیں کہاں سے پتہ چل گیا کہ جیتنا تو ہمیں ہی ہے اور ہماری مدد ضرور ہوگی۔ حضرت علی نے کہا، میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین اپنے دشمنوں پر غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ یہ دین مضبوطی سے کھڑا ہو جائے گا اور دین والوں کو غلبہ مل جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے تعجب سے فرمایا، سبحان اللہ، یہ حدیث کتنی عمدہ ہے، تم نے یہ حدیث سنا کر مجھے خوش کر دیا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ پھر حضرت ابوبکر لوگوں میں بیان کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مناسب حمد و ثنا بیان کی اور حضور پر درود بھیجا، اور اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت اسلام عطا فرمائی ہے، اللہ کے بندو، شام میں جا کر رومیوں سے غزوہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے بہت سے امیر مقرر کروں گا اور انہیں الگ الگ جھنڈے باندھ کر دوں گا، تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے امیروں کی مخالفت نہ کرو، نیت اور کھانا پینا ٹھیک رکھو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کریں اور ہر نیکی کو اچھی طرح کریں۔ یہ ترغیبی بیان سن کر لوگ خاموش رہے، اور اللہ کی قسم انہوں نے حضرت ابوبکر کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، اے مسلمانوں کی جماعت، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ خلیفہ رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو، حالانکہ انہوں نے تمہیں اس چیز کی دعوت دی ہے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ اگر بغیر محنت کے مال غنیمت کے ملنے کی امید ہوتی یا تھوڑا اور آسان سفر ہوتا تو تم جلدی سے قبول کر لیتے۔ اس موقع پر حضرت عمر نے یہ الفاظ استعمال کیے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے لیے استعمال فرمائے ہیں۔ اس پر حضرت عمر بن سعد نے کھڑے ہو کر کہا، اے عبد الخطاب، کیا تم ہمارے بارے میں منافقوں والی مثالیں استعمال کرتے ہو؟ تم جو ہم پر اعتراض کر رہے ہو کہ ہم نے حضرت ابوبکر کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو تم نے ان کی دعوت قبول کرنے میں پہل کیوں نہیں کی؟ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت ابوبکر کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر یہ مجھے دعوت دیتے تو میں ضرور قبول کر لیتا، اگر یہ مجھے غزوے میں بھیجتے تو میں ضرور چلا جاتا، اور حضرت عمر بن سعد نے کہا، اگر ہم غزوے میں جائیں گے تو ہم تمہاری وجہ سے نہیں جائیں گے، ہم تو اللہ کے لیے جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے، تم نے بہت عمدہ بات کہی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے فرمایا، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ تم نے حضرت عمر سے جو الفاظ سنے ہیں اس سے حضرت عمر کی مراد کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا ڈانٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ سست ہو کر زمین سے چمٹے جا رہے ہیں ان میں جہاد کے لیے جانے کا ابھار اور شوق پیدا ہو جائے،
اس کے بعد حضرت خالد بن سعد نے کھڑے ہو کر کہا، خلیفہ رسول اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے بھائی عمرو بن سعد، تم بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ حضرت خالد نے کہا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے محمد کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دنیا پر غالب کر دے، اور اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار لگی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا اور اپنے وعدے کو ظاہر اور غالب کرنے والا، اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ نہ ہم آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں اور نہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف ہے۔ آپ بڑے خیر خواہ اور شفیق والی ہیں۔ آپ ہمیں جب نکلنے کو کہیں گے تو ہم اسی وقت نکل جائیں گے، جب آپ ہمیں کوئی حکم دیں گے تو ہم آپ کے اس حکم کو مانیں گے۔ حضرت ابوبکر حضرت خالد کی اس بات سے بڑے خوش ہوئے اور ان سے فرمایا، اے بھائی، اے دوست، جزا اللہ خیر، تم اپنے شوق سے مسلمان ہوئے، تم نے ثواب کی نیت سے ہجرت کی، تم اپنا دین لے کر کافروں سے بھاگے تاکہ اللہ اور اس کے رسول تم پر رحمت نازل کریں۔ تم چلو۔ یہ کہہ کر کہ حضرت ابوبکر ممبر سے نیچے تشریف لے آیا، حضرت خالد بن سعید نے واپس آ کر سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت بلال سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے لوگو، شام میں رومیوں سے جہاد کے لیے چل پڑو۔ اور لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے امیر حضرت خالد بن سعید ہیں، ان کی امارت میں کسی کو شک نہیں تھا، اور حضرت خالد سب سے پہلے لشکرگاہ پہنچ گئے۔ پھر روزانہ 10، 20، 30، 40، 50، 100 ہو کر لوگ لشکرگاہ میں جمع ہوتے رہے، یہاں تک کہ کافی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ حضرت ابوبکر چند صحابہ کو ساتھ لے کر اس لشکر کے پاس تشریف لائے۔ انہیں وہاں مسلمانوں کی اچھی تعداد نظر آئی، لیکن انہوں نے رومیوں سے جنگ کے لیے اس تعداد کو کافی نہ سمجھا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اگر میں مسلمانوں کی اتنی بھی تعداد کو رومیوں سے مقابلے کے لیے شام بھیج دوں تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میں تو بنو الصفر رومیوں کے لشکروں کے لیے اتنی تعداد کو کافی نہیں سمجھتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے دوسرے حضرات سے پوچھا، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ان سب نے کہا، حضرت عمر نے جو کہا وہ ہمارا بھی وہی خیال ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، کیا میں یمن والوں کو خط نہ لکھ دوں جس میں ہم انہیں جہاد کی دعوت دیں اور اس کے ثواب کی ترغیب دیں؟ حضرت ابوبکر کے ساتھیوں نے اسے مناسب سمجھا اور حضرت ابوبکر سے کہا، جی ہاں، جو آپ کی رائے ہے آپ اس پر ضرور عمل کریں۔ چنانچہ انہوں نے یہ خط لکھا، جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن والوں کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یمن کے ان تمام مومنوں اور مسلمانوں کے نام خط جس کے سامنے میرا یہ خط پڑھا جائے۔ السلام علیکم، میں تمہارے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ماں بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو فرض فرمایا اور انہیں ہر حال میں نکلنے کا حکم دیا، چاہے ہلکے ہوں یا بھاری۔ اللہ کے راستے میں مال و جان کے لے کر جہاد نکلنے کا حکم دیا۔ جہاد ایک زبردست فریضہ خداوندی ہے جس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت بڑا ملتا ہے۔ ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ ملک شام میں جا کر رومیوں سے جہاد کریں۔ اس کے لیے وہ جلدی سے تیار ہو گئے اور اس میں ان کی نیت بڑی عمدہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس سفر جہاد کی تیاری جلدی سے کر لو، لیکن اس سفر میں آپ لوگوں کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے۔ تمہیں 2 خوبیوں میں سے ایک خوبی تو ضرور ملے گی، یا تو شہادت یا فتح اور مال غنیمت، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ صرف باتیں کریں اور عمل نہ کریں۔ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ دین کی حفاظت فرمائے اور تمہارے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے اور تمہیں اعمال کو پاکیزہ فرمائے اور جم کر مقابلہ کرنے والے مہاجرین کا ثواب تمہیں عطا فرمائے، آمین۔ اور حضرت ابوبکر نے حضرت انس بن مالک کو یہ خط دے کر یمن بھیجا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبر کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر حبشہ والوں کی جماعت بھیجنے لگے تو ان میں کھڑے ہو کر ان کے سامنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر انہیں شام لے آنے کا حکم دیا اور ان کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ملک شام فتح کر کے انہیں دیں گے اور وہاں مسجدیں بنائیں گے، اور یہ بات سامنے نہ آئے کہ تم وہاں کھیل کود کے لیے گئے ہو۔ شام میں نعمتوں کی کثرت ہے، تمہیں وہاں کھانے کو خوب ملے گا، لہذا تکبر سے بچ کر رہنا، کیونکہ کھانے اور مال کی کثرت سے انسان میں اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تم میں ضرور تکبر پیدا ہوگا اور تم ضرور اتراؤ گے۔
غور سے سنو، میں تمہیں 10 باتوں کا حکم دیتا ہوں، کسی بوڑھے کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ آگے اور حدیث ذکر کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد اور نفر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دینا اور اس بارے میں ان کا صحابہ سے مشورہ فرمانا۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، فارس کی طرف جانے کو تم لوگ مشکل اور بھاری کام نہ سمجھو۔ ہم نے فارس کی سرسبز اور شاداب زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور عراق کے 2 ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہم نے ان سے لے لیا ہے اور ہم نے ان سے آدھا ملک لے لیا ہے اور ہم نے ان کو خوب نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے آدمی ان پر جری ہوئی ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، یہ سرزمین حجاز تمہارے رہنے کی اصلی جگہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں جہاں گھاس ملتا ہے وہاں جا کر تم کچھ دن رہ لیتے ہو، اور حجاز والے اس سرزمین میں اسی طرح ہی گزارا کر سکتے ہیں جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے اور آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں۔ تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ نے تم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے، وہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ، تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کی میراث کا وارث بنائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن مسعود نے لبیک کہی، پھر سعد بن ابی عبید یا سلیط بن کیش نے، یوں ایک ایک کر کے بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ جب یہ تمام حضرات جمع ہو گئے تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنا دیں۔ فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، آج میں ایسے نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلندی اس وجہ سے دی تھی کہ تم ہر نیکی میں سبقت کرتے تھے اور دشمن کی طرف تیزی سے چلتے تھے، لہذا جب تم بزدل بن گئے ہو اور دشمن سے مقابلہ تمہیں برا لگنے لگا ہے تو اب تم سے زیادہ امیر بننے کا حقدار وہ آدمی ہے جو دشمن کی طرف جانے میں سبقت لے جائے اور جانے کی دعوت کو پہلے قبول کرے۔ لہذا میں ان کا امیر اسی کو بناؤں گا جس نے میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ پھر حضرت ابو عبید، حضرت سلیط اور حضرت سعد کو بلا کر کہا، تم دونوں اگر دعوت پر لبیک کہنے میں ابو عبید سے سبقت لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر بنا دیتا، پرانے ہونے کی صف میں تو تمہیں حاصل ہے ہی، اس طرح تمہیں امارت میں بھی مل جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس لشکر کا حضرت ابو عبید کو امیر بنایا اور ان سے فرمایا، نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بات ضرور سننا اور ان کو مشورے میں شریک رکھنا، اور جب تک تحقیق کر کے تسلی نہ کر لو کسی کام کے فیصلے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، کیونکہ یہ جنگ ہے، اس میں وہی آدمی ٹھیک چل سکتا ہے جو سنجیدہ دھیما اور موقع شناس ہو، اسے معلوم ہو کہ کب دشمن پر حملہ کرنا چاہیے اور کب رک جانا چاہیے۔ شیبی نے اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر سے کہا گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدیمی صحبت حاصل ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، پرانے صحابہ کو فضیلت اس وجہ سے حاصل تھی کہ وہ دشمن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور منکرین اسلام کے لیے کافی ہو جاتے تھے، لہٰذا اگر اب کوئی ان کی یہ خصوصی صفات اختیار کر لے اور ان جیسے کارنامے انجام دینے لگ جائے تو خود پرانے صحابہ ڈھیلے اور سست پڑ جائیں گے، تو پہلے تو ہلکے ہوں یا بھاری، ہر حال میں نکلنے والے دوسرے لوگ اس امارت کے صحابہ سے زیادہ حقدار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی قسم، میں ان کا امیر اسے بناؤں گا جس نے دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبید کو امیر بنایا اور انہیں اپنے لشکر کے بارے میں ہدایات دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کو حضرت ابو عبید بن مسعود کے شہید ہو جانے کی اور فارس والوں کے اعلی کثرہ میں سے کسی ایک آدمی پر مجمع ہو جانے کی خبر ملی تو انہوں نے مہاجرین اور انصار میں جہاد کا اعلان کرایا کہ سب مدینہ سے باہر سرار مقام پر جمع ہو جائیں، اور پھر حضرت عمر مدینہ چل کر سرار مقام پر پہنچ گئے اور حضرت طلحہ بن عبید کو مقام آواس تک جانے کے لیے آگے بھیج دیا اور لشکر کے میمنہ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اور میسرہ پر حضرت زبیر بن عوام کو مقرر فرمایا اور حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور لوگوں سے اپنے فارس جانے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔
تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیا اور اسرار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی مشورہ فرمایا۔ حضرت اللہ نے بھی عام لوگوں کی طرح فارس جانے کی رائے دی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر کو فارس جانے سے روکنے والوں میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے الفاظ کہے۔ بس اس دن حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ کہے، چنانچہ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ یہ کام میرے حوالے کر دیں اور خود مدینہ ٹھہر جائیں اور لشکر کو روانہ کریں۔ میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فیصلہ آپ کے لشکروں کے حق میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے لشکر کو شکست ہو جانا وہ خود آپ کے شکست کھا جانے کی طرح نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اگر شروع ہی میں آپ شہید ہو گئے یا آپ کو شکست ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان ہمیشہ کے لیے اللہ اکبر کہنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا چھوڑ دیں گے، ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست ہو جائیں گے۔ حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمن کے مشورے کو قبول فرمایا اور خود مدینہ ٹھہر جانے اور لشکر کو روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت عمر امارت کے لیے کسی مناسب آدمی کو تلاش کرنے لگ گئے کہ اتنے میں مشورے کے بعد فوراً بعد مسلمان سعد کا خط آیا، حضرت سعد کا خط آیا، جو اہل نجد سے صدقات کی وصولیوں پر مأمور تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے امیر بنانے کے لیے کسی آدمی کا مشورہ دو۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، مجھے امارت کے مناسب آدمی مل گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا، وہ طاقتور شیر سعد بن ملک ہیں۔ تمام اہل شورا نے حضرت عبد الرحمن کی رائے سے اتفاق کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا۔ حضرت عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، میں نے حضور اقدس سے ایک حدیث سنی تھی، لیکن اب تک آپ لوگوں سے چھپا رکھی تھی، تاکہ اس حدیث میں اللہ کے راستے میں جانے کی زبردست فضیلت کو سن کر آپ لوگ مجھے چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ لیکن اب میرا یہ خیال ہوا ہے کہ وہ حدیث آپ لوگوں کو سنا دوں، تاکہ ہر آدمی اپنے لیے اسے اختیار کرے جو اسے مناسب معلوم ہو۔ میرے پاس مدینہ رہنا یا اللہ کی راہ میں مدینہ سے چلے جانا۔ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحد کی حفاظت کے لیے پہرا دینا اور جگہوں کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ حضرت مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان نے اپنے منبر پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں آج تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، اور میں نے آج تک تمہیں صرف اس لیے نہیں سنائی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ تم لوگ میرے پاس ہی رہو، مجھے چھوڑ کر چلے نہ جاؤ۔ میں نے حضور اقدس کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک رات کا پہرا دینا ان 1000 راتوں سے بہتر ہے جن میں رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کی ترغیب دینا۔ حضرت زید بن وہیب کہتے ہیں کہ حضرت علی نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، تمام تعریفیں استاد کی لیے جن کے وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کی مخلوق میں سے 2 آدمیوں میں بھی اختلاف نہ ہوتا، اور نہ ہی پوری امت میں کسی بات پر جھگڑا ہوتا، اور نہ ہی کم درجہ والا زیادہ درجے والے کی فضیلت کا انکار کرتا۔ تقدیر نے ہی ہمیں اور ان لوگوں کو یہاں کھینچ کر اکٹھا کر دیا ہے۔ اللہ ہماری ہر بات کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں ہی سزا جلد دے دیتے، جس سے ایسی تبدیلی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کے غلط ہونے کو ظاہر فرما دیتے اور یہ واضح کر دیتے کہ حق کہاں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا اور آخرت کو ہمیشہ اپنے پاس رہنے کی جگہ بنایا۔ چنانچہ اس نے فرمایا ہے تاکہ وہ بدلہ دے برائی والوں کو ان کے لیے ان کے کیے کا، اور بدلہ دے بھلائی والوں کو بھلائی سے۔ غور سے سنو، کل کو تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا، لہذا رات کو نماز میں قیام لمبا کرو، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد اور صبر کی توفیق مانگو، اور ان لوگوں سے مقابلے میں پورا زور لگاؤ اور احتیاط سے کام لو اور سچے اور ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد
حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت ابو عمرہ انصاری وغیرہ حضرات بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن حضرت علی نے لوگوں کو ترغیب دی تو فرمایا، اللہ عز و جل نے تم لوگوں کو ایسی تجارت بتائی ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور جو تمہیں خیر کے قریب کر دے، اور وہ تجارت ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہوں کو معاف کر دیں گے اور جنت عدن میں عمدہ محلات دیں گے۔ پھر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں صف بنا کر اس طرح لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں، لہٰذا تم اپنی صفیں اس طرح سیدھی بنانا جیسے کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے ذرا پہن رکھی ہے انہیں آگے رکھنا اور جنہوں نے نہیں پہن رکھی انہیں پیچھے رکھنا اور مضبوطی سے جمے رہنا۔ حضرت ہمدانی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے قریب نخیلہ مقام پر پڑاؤ ڈالا اور خوارج سے ناامید ہو گئے تھے تو کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا کہ جس نے اللہ کے راستے کا جہاد چھوڑ دیا، اللہ کے دین میں مداہنت اختیار کی، یعنی دنیاوی اعراض کی وجہ سے دین میں کسی غلط بات پر راضی ہو گیا تو وہ ہلاکت کے کنارے پر پہنچ گیا۔ اللہ ہی اپنے فضل سے اسے بچائے تو بچ سکتا ہے، لہذا اس اللہ سے ڈرو، ان لوگوں سے جنگ کرو جو اللہ سے دشمنی کرتے ہیں اور وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور وہ خطا کار، گمراہ، ظالم اور مجرم ہیں جو نہ قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور نہ دین کو سمجھ رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس تفسیر کا علم ہے اور نہ ہی وہ اسلام میں سبقت رکھنے کی وجہ سے ثمر خلافت کے اہل ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ان کو تمہارا ولی بنا دیا جائے تو وہ تمہارے ساتھ کثرہ اور ہرکل والا معاملہ کریں گے، لہذا تم اہل مغرب کے اپنے دشمنوں سے لڑنے کی تیاری کرو۔ ہم نے تمہارے بصرہ والے بھائیوں کے پاس پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارے پاس آ جائیں، لہذا جب وہ آ جائیں اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ تو پھر ہم انشاءاللہ خوارج کے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ حضرت زید بن وہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ نہرواں کے بعد حضرت علی نے سب سے پہلے بیان میں فرمایا، اے لوگوں، اس دشمن کی طرف جانے کی تیاری کرو جس سے جہاد کرنے میں اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کے ہاں بڑا درجہ ملے گا، اور یہ لوگ حیران و پریشان ہیں کیونکہ حق ان پر واضح نہیں ہے، کتاب اللہ سے ہٹی ہوئی ہیں اور دین سے ہٹی ہوئی ہیں اور سرکشی میں سرگرداں ہیں اور گمراہی کے گڑھے میں الٹے پڑے ہوئی ہیں۔ تم قوت کے ذریعے اور گھوڑوں کے ذریعے ان کے مقابلے کی جتنی تیاری کر سکتے ہو ضرور کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کام بنانے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ لوگوں نے نہ کوئی تیاری کی اور نہ نکلے تو حضرت علی نے ان کو چند دن چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ جب وہ ان کے کچھ کرنے سے نا امید ہو گئے تو ان کے سرداروں اور بڑوں کو بلا کر ان کی رائے معلوم کی اور کہ یہ لوگ دیر کیوں کر رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ نے اپنے عذر، بیمار وغیرہ کا ذکر کیا اور کچھ نے اپنی مجبوریاں بتائیں۔ تھوڑے ہی لوگ خوش دلی سے جانے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ حضرت علی ان میں بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں تو تم بوجھل ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو۔ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر اور عزت کے مقابلے میں ذلت اور خواری پر راضی ہو گئے ہو؟ کیا ہوا؟ جب بھی میں تم سے جہاد میں جانے کا مطالبہ کرتا ہوں تو تمہاری آنکھیں ایسے گھومنے لگ جاتی ہیں جیسے کہ تم موت کی بے ہوشی میں ہو، اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تمہارے دل ایسے بدحواس ہو گئے ہیں کہ تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور تمہاری آنکھیں ایسی اندھی ہو گئی ہیں کہ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، جب راحت و آرام کا موقع ہوتا ہے تو تم شرعی جنگل کے شیر کی طرح بہادر بن جاتے ہو، اور جب تمہیں لڑنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم مکار لومڑی بن جاتے ہو۔ تم پر سے میرا اعتماد میں ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا، اور تم لوگ ایسے شاہ سوار بھی نہیں ہو کہ تمہیں ساتھ لے کر کسی پر حملہ کر دیا جائے، اور تم ایسے عزت والے بھی نہیں ہو کہ تمہاری پناہ حاصل کی جائے۔ اللہ کی قسم، تم لڑائی میں بہت کمزور اور بالکل بیکار ہو، اور تمہارے خلاف دشمن کی چال کامیاب ہو جاتی ہے، اور تم دشمن کے خلاف کوئی چال نہیں چل سکتے ہو۔ تمہارے اعضاء کاٹے جا رہے ہیں اور تم ایک دوسرے کو بچاتے نہیں ہو، اور تمہارا دشمن سوتا نہیں ہے اور تم غفلت میں بے خبر پڑے ہوئے ہو۔ جنگ میں جو آدمی تو
جو آدمی تو بیدار اور سمجھدار ہوتا ہے اور جو چپ کر صلح کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ آپس میں جھگڑنے والے مغلوب ہو جاتے ہیں اور جو مغلوب ہو جاتے ہیں اسے خوب دبایا جاتا ہے اور اس کا سب کچھ چھین لیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ماں باپ میرا تم پر حق ہے اور تمہارا مجھ پر حق ہے۔ تمہارا مجھ پر حق یہ ہے کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رہوں تمہارا بھلا چاہتا رہوں اور تمہارا مال غنیمت بڑھاتا رہوں اور تمہیں سکھاتا رہوں تاکہ تم جاہل نہ رہو اور تمہیں ادب اور اخلاق سکھاتا رہوں تاکہ تم سیکھ جاؤ۔ میرا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم میری بیعت کو پورا کرو، میرے سامنے اور میرے پیچھے خیر خواہ بن کر رہو اور جب میں تمہیں بلاؤں تو تم میری آواز پر لبیک کہو اور جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو تم اسے پورا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہے ہیں کہ تو ان کاموں کو چھوڑ کر جو مجھے پسند نہیں ہے ان کاموں کی طرف لوٹ آؤ جو مجھے پسند ہے۔ اس طرح تم جو کچھ چاہتے ہو اسے پا لوگے اور جن چیزوں کی امید لگائے بیٹھے ہو انہیں حاصل کر لوگے۔ حضرت عبدالواحد دمشقی بیان کرتے ہیں کہ جنگ صفین کے دن جب شب خمیری نے حضرت علی کو پکار کر کہا اے ابو طالب کے بیٹے آپ ہمارے ہاں سے واپس چلے جائیں، ہم آپ کو اپنے اور آپ کے خون کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ جنگ کا ارادہ ترک کر دیں، ہم آپ کے لیے عراق چھوڑ دیتے ہیں اور آپ ہمارے لیے شام چھوڑ دیں اور اس طرح مسلمانوں کے خون کی حفاظت کر لیں۔ حضرت علی نے فرمایا اے ام ظلیم کے بیٹے ایسے کہاں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے دین میں مدانیت کرنے کی گنجائش ہے تو میں ضرور کر لیتا اور اس طرح میری مشکلات آسان ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور قرآن والے اس سے روکنے کی اور غلبہ دین کے لیے جہاد کرنے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر قرآن والے خاموش رہیں اور وحدانیت سے کام لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد کے لیے ترغیب دینا۔ حضرت حضرت زیاد فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت سعد نے بیان فرمایا چنانچہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ حق ہے اور بادشاہیت میں ان کا کوئی شریک نہیں جن کی کسی بات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہوں گے میرے نیک بندے، یہ زمین تمہاری میراث ہے اور تمہارے رب نے تمہیں یہ دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور 3 سال سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس زمین کو استعمال کرنے کا موقع دیا ہوا ہے، تم خود بھی اس میں سے کھا رہے ہو اور دوسروں کو بھی کھلا رہے ہو اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کر رہے ہو اور ان کا مال سمیٹ رہے ہو اور آج تک انہوں کی عورتوں اور بچوں کو قید کر رہے ہو۔ عرض یہ کہ گزشتہ تمام جنگوں میں تمہارے ناموروں نے ان کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اور اب تمہارے سامنے ان کا یہ بہت بڑا لشکر جمع ہو کر آ گیا ہے، اس لشکر کی تعداد 2 لاکھ بتائی جاتی ہے اور تم عرب کے سردار اور معزز لوگ ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنے قبیلے کا بہترین آدمی ہے اور تمہارے پیچھے رہ جانے والوں کی عزت تم سے ہی وابستہ ہے۔ اگر تم دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کا شوق اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں دے دیں گے اور دشمن سے لڑنے سے موت قریب نہیں آ جاتی۔ اگر تم بزدل بن گئے تو تم نے کمزوری دکھائی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم اپنی آخرت برباد کر لو گے۔ ان کے بعد حضرت عاصم بن نبو نے کھڑے ہو کر کہا یہ عراق وہ علاقہ ہے جس کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مغلوب کر دیا ہے اور 3 سال سے تم ان کو جتنا نقصان کر رہے ہو وہ تمہارا اتنا نہیں کر سکتے ہیں اور تم ہی بلند ہو اور اللہ تمہاری ساتھ ہے۔ اگر تم جمے رہے اور تم نے اچھی طرح تلوار اور نیزے کو چلایا تو تمہیں ان کے مال اور ان کی بیوی بچے اور ان کے علاقے سب کچھ مل جائیں گے اور اگر تم نے کمزوری دکھائی اور بزدل بنے رہے تو اللہ تمہاری ان باتوں سے حفاظت فرمائے تو اس لشکر والے تم میں سے ایک کو بھی اس ڈر کی وجہ سے زندہ نہیں چھوڑیں گے تم ان پر دوبارہ حملہ کر کے ان کو ہلاک نہ کر دو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اگر گزشتہ جنگوں اور ان جنگوں میں جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے یاد کرو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پیچھے سرزمین عرب کو تو بس بیابان اور جھیل میدان ہی ہے، نہ تو اس میں کوئی ایسا سایہ کی جگہ ہے جس میں پناہ لی جا سکے اور نہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے جس کے ذریعے اپنی حفاظت کی جا سکے، تم تو اپنا مقصود آخرت کو بناؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد
کا اور اللہ کے راستے میں نکلنے کا شوق۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت ابو امامہ بھی حضور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، تو ان سے ان کے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم اپنی والدہ کے پاس ٹھہرو۔ حضرت ابو امامہ نے کہا نہیں، آپ اپنی بہن کے پاس ٹھہریں۔ حضور کے سامنے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے حضرت ابو امامہ کو اپنی والدہ کے پاس ٹھہرنے کا حکم دیا اور حضرت ابو بردہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو اس وقت حضرت ابو امامہ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، چنانچہ حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر 3 باتیں نہ ہوتی تو میں اس بات کی تمنا کرتا کہ اللہ سے جا ملوں۔ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا اور سجدے میں اللہ کے سامنے مٹی میں اپنی پیشانی رکھنا اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو عمدہ باتوں کو ایسے چنتے ہیں جیسے عمدہ کھجوریں چنی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ جہاد کیا کرو کیونکہ یہ وہ عمل صالح ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن جہاد اس سے بھی افضل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنگ بدر کے دن مجھے حضور کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوٹا سمجھ کر قبول نہ فرمایا۔ اس جیسی سخت رات مجھ پر کبھی نہیں آئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول نہ فرمانے کی وجہ سے مجھے بڑا غم تھا اور میں ساری رات جاگتا رہا اور روتا رہا۔ اگلے سال پھر مجھے حضور کے سامنے پیش کیا گیا، آپ نے مجھے قبول فرما لیا اور میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس پر ایک آدمی نے کہا اے ابو عبد الرحمن، جس دن دونوں فوجیں مقابلے میں آئی تھیں یعنی جنگ احد کے دن، کیا اس دن آپ لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو معاف فرما دیا، اس پر اللہ کا بڑا شکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا اے امیر المومنین، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے سواری دے دیں۔ حضرت عمر نے ایک آدمی سے کہا اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیت المال میں لے جاؤ، وہاں جو چاہے لے لو۔ چنانچہ اس آدمی نے بیت المال میں جا کر دیکھا، وہاں تو چاندی اور سونا رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو زیادہ سفر اور سواری لینا چاہتا ہوں۔ لوگ اسے حضرت عمر کے پاس واپس لے اور اس نے جو کہا تھا وہ حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے زیادہ سفر اور سواری دی جائے۔ چنانچہ اسے دیا گیا تو حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے اس کی سواری پر کچاوا باندھا۔ جب وہ آدمی اس سواری پر سوار ہو گیا تو اس نے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت عمر نے اس آدمی کے ساتھ جو اس نے سلوک کا معاملہ کیا اور اسے دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی حمد و ثنا بیان کی۔ حضرت عمر اس تمنا میں اس کے پیچھے چلنے لگے کہ وہ حضرت عمر کے لیے دعا کر دے۔ جب وہ حمد و ثنا سے فارغ ہو گیا تو اس نے کہا اے اللہ، عمر کو تو اور بہترین جزا عطا فرما۔ حضرت ارطاط بن منظر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کون ہے؟ لوگ نماز اور روزے کا ذکر کرنے لگے اور کہنے لگے امیر المومنین کے بعد فلاں اور فلاں زیادہ اجر و ثواب والے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ آدمی نہ بتاؤں جس کا اجر و ثواب ان سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا ہے اور امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ایک چھوٹا سا آدمی ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر شام میں پیدل چل رہا ہے اور جو مسلمانوں کے اجتماعی مرکز مدینہ منورہ کی حفاظت کر رہا ہے تاکہ شامی فوج مدینہ پر حملہ کرنے نہ جا سکے۔ اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا اسے کوئی درندہ پھاڑ کھائے جائے یا کوئی زہریلا جانور اسے ڈس لے گا یا کوئی دشمن اس پر قابو پا لے گا۔ اس آدمی کا اجر و ثواب ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے جن کا تم نے ذکر کیا اور وہ امیر المومنین سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضرت معاذ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت معاذ کے شام جانے سے مدینہ والوں کو فقہی مسائل میں اور فتوی لینے میں بڑی دقت پیش آ رہی ہے، کیونکہ حضرت معاذ مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابوبکر سے اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے یہ بات کی تھی کہ وہ حضرت معاذ کو مدینہ میں روک لیں کیونکہ فتوے میں لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے مجھے انکار کر دیا اور فرمایا ایک آدمی اس راستے میں جا کر شہید ہونا چاہتا ہے تو میں اسے نہیں روک سکتا ہوں۔ تو
تو میں نے کہا اللہ کی قسم جو آدمی اپنے گھر میں رہ کر شہر والوں کے بڑے بڑے دینی کام کر رہا ہے اگر اپنے بستر پر بھی مر جائے گا تو بھی وہ شہید ہوگا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی مدینہ میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت نوفل بن عمارہ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام اور حضرت سہیل بن عمرو حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے پاس بیٹھ کے حضرت عمر ان کے دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرات مہاجرین اولین حضرت عمر کے پاس آنے لگے۔ ان میں سے جب بھی کوئی آتا تو حضرت عمر فرماتے اے سہیل ادھر ہو جاؤ اور حارث ادھر ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین کو پاس بٹھا لیا اور ان دونوں کو ان کے پیچھے کر دیا۔ پھر حضرات انصار حضرت عمر کے پاس آنے لگے۔ حضرت عمر ان دونوں کو انصار سے بھی پیچھے کر دیتے۔ ہوتے ہوتے یہ دونوں لوگوں کے بالکل آخر میں پہنچ گئے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر کے پاس سے باہر آئے تو حضرت حارث بن ہشام نے حضرت سہیل بن عمرو سے کہا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت سہیل نے ان سے کہا ہم حضرت عمر کو ملامت نہیں کر سکتے، ہمیں تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے جلدی سے قبول کر لی، ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی، ہم نے دیر سے قبول کی۔ جب حضرات مہاجرین و انصار حضرت عمر کے پاس سے کھڑے ہو کر باہر آ گئے تو ان دونوں نے حضرت عمر کی خدمت میں آ کر کہا اے امیر المومنین، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم نے اسے خوب دیکھا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے اسے یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن کیا ایسی کوئی چیز ہے جس سے کر کے ہم آئندہ وہ قدر و منزلت حاصل کر لیں جو ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے؟ حضرت عمر نے فرمایا ایسا کام تو اب بس ایک ہی ہے، تم ادھر چلے جاؤ، اور ہاتھ سے روم کی سرحد کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرات شام کی طرف چلے گئے اور وہاں ہی ان کا حضرات کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ لوگ آئے جن میں حضرت سہیل بن عمرو، حضرت ابو سفیان بن حرب اور بہت سے قریش کے بڑے سردار تھے۔ حضرت عمر کا دربان باہر آیا اور حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت عمار جیسے بدری صحابہ کو اجازت دینے لگا۔ اللہ کی قسم حضرت عمر خود بدری تھے اور بدریوں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کا خاص خیال رکھنے کی اپنے ساتھیوں کو تاکید کر رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آج جیسا دن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ دربان ان غلاموں کو اجازت دے رہا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھتا بھی نہیں ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل بن عمرو بڑے اچھے اور سمجھدار آدمی تھے۔ انہوں نے کہا اے لوگوں، میں نے تمہارے چہروں پر ناگواری کے اثرات دیکھ رہا ہوں، اگر تم نے ناراض ہونا ہی ہے تو اپنے اوپر ناراض ہو۔ ان لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی اور تمہیں بھی دعوت دی گئی تھی، انہوں نے دعوت جلدی مان لی اور تم نے دیر سے مانی۔ حضور سے غور سے سنو، اللہ کی قسم تم امیر المومنین کے اس دروازے میں ایک دوسرے سے زیادہ حرص کر رہے ہو اور یہ دروازہ تمہارے لیے آج کھلا بھی نہیں، تو اس دروازے کے ہاتھ میں نہ آنے سے زیادہ سخت اور دعوت اسلام کو قبول کر لینے اور دینی محنت میں لگنے کی فضیلت سے محروم ہونا ہے، جس فضیلت کی وجہ سے وہ تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور یہ لوگ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو تم سے آگے نکل گئے ہیں، اور اللہ کی قسم تم سے آگے بڑھ کر انہوں نے جو درجہ پا لیے اب تم وہ کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے ہو، لہٰذا اب تم جہاد کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس میں مسلسل لگے رہو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد اور شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دے۔ پھر حضرت سہیل بن عمرو کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے اور جہاد کے لیے ملک شام چلے گئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت سہیل نے سچ فرمایا، اللہ کی قسم جو بندہ اللہ کی طرف چلنے میں جلدی کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دیر کرنے والے کی طرح نہیں بناتے ہیں۔ حضرت ابو سعد بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت سہیل بن عمرو دونوں اکٹھے شام گئے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا کہ زندگی میں سے ایک گھڑی کسی کا اللہ کے راستے میں کھڑا ہونا اس کے اپنے گھر والوں میں عمر بھر کے اعمال سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سہیل نے کہا میں اب اسلامی سرحد کی حفاظت میں یہاں مرتے دم تک لگا رہوں گا اور مکہ واپس نہیں جاؤں گا، چنانچہ وہ ملک شام میں ہی ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ان کا طاعون عمود میں انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو نوفل بن نبی کرب بیان کرتے ہیں کہ حضرت حارث بن ہشام ملک شام جانے کے لیے مکہ سے روانہ ہونے لگے تو تمام مکہ والے ان کے یوں ہمیشہ کے لیے چلے جانے کی وجہ سے غمگین اور پریشان تھے۔ دودھ پینے والے بچے کے علاوہ
باقی سب چھوٹے بڑے ان کو رخصت کرنے اور ان کے ساتھ شہر مکہ سے واپس آئے۔ جب وہ بطحا مقام کی اونچی جگہ یا اس کے قریب پہنچے تو وہ رک گئے اور تمام لوگ ان کے ارد گرد رک گئے اور تمام لوگ رو رہے تھے۔ جب انہوں نے ان کو لوگوں کی یہ پریشانی دیکھی تو کہا، اے لوگو، اللہ کی قسم میں اس وجہ سے نہیں جا رہا ہوں کہ مجھے اپنی جان تمہاری جان سے زیادہ پیاری ہے یا میں نے تمہارے شہر مکہ کو چھوڑ کر کوئی اور شہر اختیار کر لیا ہے، بلکہ اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ اسلام لانے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی بات چلی تھی تو اس وقت قریش کے بہت سے ایسے آدمیوں نے نکلنے میں پہل کر لی جو نہ تو قریش کے بڑے لوگوں میں سے تھے اور نہ وہ قریش کے اعلیٰ خاندانوں میں سے تھے۔ قریش کے بڑے لوگ تو ہم تھے اور ہمارے خاندان اعلیٰ تھے۔ اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ اللہ کی قسم اگر ہم مکہ کے پہاڑوں کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو بھی ہم ان کے ایک دن کے ثواب کو نہیں پا سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ دنیا میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم آخرت میں ان کے برابر ہو جائیں۔ عمل کرنے والے کو اپنے عمل کے بارے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ ملک شام روانہ ہو گئے اور ان کے تمام متعلقین بھی ان کے ساتھ گئے اور وہاں وہ شہید ہو گئے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے آزاد کردہ غلام حضرت زیاد کہتے ہیں کہ حضرت خالد نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ جو رات سخت سردی والی ہو جس میں پانی جم جائے اور میں مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کروں اور وہ زمین پر کوئی رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے، لہٰذا تم لوگ جہاد کرتے رہنا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ جس رات میں گھر میں نئی دلہن آئے جس سے مجھے محبت بھی ہو اور مجھے اس سے لڑکے کے ہونے کی بشارت بھی اس رات مل جائے، یہ رات مجھے اس رات سے زیادہ محبوب نہیں ہے جس رات میں پانی جما دینے والی سخت سردی پڑ رہی ہو اور میں مہاجرین کی ایک جماعت میں ہوں اور صبح کو دشمن پر حملہ کرنا ہو۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی مشغولی کی وجہ سے میں زیادہ قرآن نہ پڑھ سکا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ میں جہاد کی وجہ سے بہت سا قرآن نہیں سیکھ سکا۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ جب حضرت خالد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، میرے دل میں تمنا تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، لہٰذا جن جگہوں میں جانے سے شہادت مل سکتی تھی میں ان تمام جگہوں میں گیا، لیکن میرے لیے بستر پر مرنا ہی مقرر تھا۔ لا الہ الا اللہ کے بعد میرے نزدیک سب سے زیادہ امید والا عمل یہ ہے کہ میں نے ایک رات اس حال میں گزاری تھی کہ ساری رات صبح تک بارش ہوتی رہی اور میں ساری رات سر پر ڈال لیے کھڑا رہا اور صبح کو ہم نے کافروں پر اچانک حملہ کر دیا۔ پھر فرمایا، جب میں مر جاؤں تو میری ہتھیار اور گھوڑے کو ذرا خیال کر کے جمع کر لینا اور انہیں اللہ کے راستے میں بطور سامان جنگ کے دے دینا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر ان کے جنازے کے لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ خاندان ولید کی عورتیں حضرت خالد کے انتقال پر آنسو بہا سکتی ہیں اور نہ تو گریبان پھاڑیں اور نہ چیخیں چلائیں۔ حضرت عبداللہ بن محمد، عمر بن حفص اور حضرت عمار بن حفص ان سب کے والدین ان سب کے داداؤں سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی خدمت میں عرض کی ہو کر کہا، اے خلیفہ رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا ہے کہ مومنوں کا سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں موت تک اللہ کے راستے میں رہوں گا۔ اور حضرت ابو بکر نے فرمایا، اے بلال، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا اور اپنی عزت کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اور میری قوتیں کمزور ہو گئی ہیں اور میرے جانے کا وقت قریب آ گیا، اس لیے تم نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رک گئے اور حضرت ابو بکر کے ساتھ رہتے رہے۔ جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا تو حضرت بلال نے حضرت عمر سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر جیسا جواب دیا، لیکن حضرت بلال رکنے کے لیے تیار نہ ہوئی ہے تو حضرت عمر نے فرمایا، اے بلال، اذان کے لیے کسے مقرر کروں؟ حضرت بلال نے کہا، حضرت سعد گرز کو، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ میں اذان دیتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر نے حضرت سعد کو اذان کے لیے مقرر فرمایا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کے بعد ان کی اولاد اذان دے گی۔ حضرت محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضور کے دفن ہونے سے پہلے حضرت بلال نے اذان دی تو جب انہوں نے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مسجد میں تمام لوگ رو پڑے۔ جب حضور دفن ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر نے کہا، اذان دو، تو حضرت بلال نے کہا، اگر آپ نے مجھے اس لیے آزاد کیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ زندگی بھر رہوں
تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے فرمانے پر میں آپ کے ساتھ رہا کروں گا اور اذان دیتا رہوں گا، لیکن آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے اس ذات کے لیے نہیں اللہ کے لیے چھوڑ دیں جس کے لیے آپ نے مجھے آزاد کیا تھا۔ حضرت ابوبکر نے کہا میں نے تمہیں محض اللہ ہی کے لیے آزاد کیا تھا۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں اب کسی کے لیے اذان نہیں دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اس کا تمہیں اختیار ہے۔ پھر حضرت بلال مدینہ ٹھہر گئے۔ جب شام کی طرف لشکر جانے لگے تو حضرت بلال بھی ان کے ساتھ چلے گئے اور شام پہنچ گئے۔ حضرت سعد بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے تو ان سے حضرت بلال نے کہا اے ابوبکر۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا لبیک۔ حضرت بلال نے کہا آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا یا اپنے لیے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کے لیے۔ حضرت بلال نے کہا آپ مجھے اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت ابوبکر نے انہیں اجازت دے دی، چنانچہ وہ شام چلے گئے اور وہاں ہی ان کا انتقال ہوا۔ حضرت ابو یزید مکی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب اور حضرت مقداد فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہ سوار حضرت مقداد بن اسود سے ملا وہ حمص میں صراف کے ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ جسم بھاری ہو چکا تھا، اس لیے ان کا جسم تابوت سے باہر نکلا ہوا تھا اور اس حال میں بھی ان کا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جانے کا ارادہ تھا۔ میں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور قرار دیا۔ انہوں نے کہا سورہ بہوث کی آیت تم نے ہمارے ہر طرح کے عذر ختم کر دیے ہیں۔ حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ ہم لوگ دمشق میں حضرت مقداد بن اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک صندوق پر بیٹھے ہوئے تھے، صندوق کی کوئی جگہ خالی نہیں تھی، ان کا جسم اتنا بھاری ہو چکا تھا، ان کے جسم سے سارا صندوق بھر گیا تھا، بلکہ ان کے جسم کا کچھ حصہ صندوق سے باہر بھی تھا۔ ان سے ایک آدمی نے کہا اس سال آپ جہاد میں نہ جائیں، گھر میں ہی رہ جائیں۔ انہوں نے فرمایا سورۃ بہوث یعنی سورہ توبہ میں ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تو اپنے آپ کو ہلکا ہی پاتا ہوں، لہٰذا جانا ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ نے سورۃ برات یعنی پڑھنی شروع کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قول پر پہنچے تو وہ فرمایا مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو جوان ہوں یا بوڑھے دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ اے میرے بیٹو اللہ کے راستے میں جانے کے لیے مجھے تیار کرو، مجھے تیار کرو۔ ان کے بیٹوں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک رہے یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، آپ تو اللہ کے راستے میں بہت جا چکے ہیں، اب آپ نہ جائیں، آپ ہمیں اپنی طرف سے جہاد میں جانے دیں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تم لوگ مجھے جہاد میں جانے کے لیے تیار کرو۔ چنانچہ جہاد میں انہوں نے سمندر کا سفر کیا اور سمندر ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، اور 7 دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو ایک جزیرہ ملا جس میں انہیں دفن کیا۔ اتنے دن گزرنے کے باوجود ان کے جسم میں ذرا بھی فرق نہیں پڑا تھا، ان کا جسم گلنے سے محفوظ رہا، یہ ان کی کرامات ہیں۔ حضرت محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اس کے بعد وہ مسلمانوں کی ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، لیکن ایک سال لشکر کا امیر ایک نوجوان کو بنا دیا گیا، اسی وجہ سے وہ اس سال غزوہ میں نہ گئے، لیکن اس سال کے بعد وہ ہمیشہ افسوس کرتے رہے اور 3 مرتبہ فرمایا کرتے کہ مجھے اس سے کیا غرض کہ میرا امیر کس کو بنایا گیا ہے، میری غرض تو مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ایک غزوے میں گئے جس میں وہ بیمار ہو گئے، لشکر کا امیر یزید بن معاویہ تھا، وہ ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا اور اس نے پوچھا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو کسی سواری پر رکھ دینا اور جہاں تک ہو سکے مجھے دشمن کے علاقے میں لے جانا، اور جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملے تو وہاں مجھے دفن کر دینا اور وہاں سے تم واپس آ جانا۔ چنانچہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یزید نے ان کی لاش کو ایک سواری پر رکھا اور دشمن کے علاقے میں لے گیا، جب آگے لے جانے کا راستہ نہ ملا تو ان کو وہاں دفن کر دیا، وہاں سے واپس ہو گیا۔ اور حضرت ابو ایوب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہلکے ہو یا بھاری ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلو، لہٰذا میں اپنے آپ کو ہلکا پاؤں یا بوجھل مجھے ہر حال میں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے زمانے میں ایک غزوہ میں گئے اور بیمار ہو گئے، جب زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے سواری پر لے چلنا، جب تم دشمن کے سامنے صفیں باندھے لگو تو اپنے قدموں میں مجھے دفن کر دینا۔ چنانچہ ان حضرات نے ایسا ہی کیا کہ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو
زباں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب یزید بن معاویہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے۔ حضرت ابو ایوب نے فرمایا، جب میں مر جاؤں تو مجھے دشمن کی زمین میں لے جانا اور جہاں تم دشمن سے مقابلہ کرنے لگو وہاں مجھے اپنے قدموں کے نیچے دفن کر دینا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اس حال میں مرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہیں کر رہا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزوہ تبوک میں تشریف لے جانے کے چند دن بعد حضرت ابو قسیمہ اپنے گھر واپس آئے۔ اس دن سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کے باغ میں ان کی 2 بیویاں اپنے اپنے چھپر کے اندر ہیں اور ہر ایک نے اپنے اپنے چھپر میں چھڑکاؤ کر رکھا ہے اور ہر ایک نے ان کے لیے ٹھنڈا پانی اور کھانا تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ جب وہ اندر گئے تو چھپر کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے اپنی بیویوں پر اور ان کے تمام نعمتوں پر نظر ڈالی جو ان کی بیویوں نے تیار کر رکھی تھی اور یوں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دھوپ میں اور لو میں سخت گرمی میں ہوں اور ابو قسیمہ ٹھنڈے سائے اور تیار کھانے اور خوبصورت بیویوں میں ہوں، اپنے مال و متاع میں ٹھہرا ہوا ہو، یہ ہرگز انصاف کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا، اللہ کی قسم میں تم دونوں میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہیں ہوگا، میں تو سیدھے حضور کی خدمت میں جاؤں گا، تم دونوں میرے لیے زاد سفر تیار کر دو۔ چنانچہ انہوں نے تیار کر دیا، پھر اپنی اونٹنی کے پاس آئے اور اس پر کجاوا کسا، پھر حضور کی تلاش میں چل پڑے اور حضور جب تبوک پہنچے ہی تھے کہ حضور کی خدمت میں پہنچ کے راستے میں حضرت عمیر بن وہب کی ان سے ملاقات ہوئی، وہ بھی حضور کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ وہاں سے آگے یہ دونوں حضرات اکٹھے چلتے رہے۔ تبوک کے قریب آ کر حضرت ابو قسیمہ نے حضرت عمیر بن وہب سے کہا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں حضور کی خدمت میں جلدی حاضر ہونا چاہتا ہوں، اور چونکہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اس لیے اگر تم ٹھہر کر آؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے مجھے پہلے جانے دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے منظور کر لیا۔ جب یہ حضور کے قریب پہنچے تو آپ تبوک میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا، یہ راستے میں ایک سوار آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، خدا کرے یہ ابو قسیمہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم واقعی یہ ابو قسیمہ ہیں۔ جب یہ اپنی سواری بٹھا چکے تو انہوں نے کہا، حضور کو سلام کیا۔ حضور نے ان سے فرمایا، اے ابو قسیمہ، تیرا ناس ہو۔ پھر انہوں نے حضور کو ساری بات بتائی۔ حضور نے ان کے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ حضرت سعد بن عاصمہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے رہ گیا اور حضور کے ساتھ نہ جا سکا۔ ایک دن میں باغ میں آیا، میں نے دیکھا کہ چھپر میں پانی چھڑکا ہوا ہے اور وہاں میری بیوی موجود ہے۔ میں نے کہا، یہ تو انصاف نہیں ہے، حضور تو لو اور گرم ہوا میں ہوں اور میں اس سایہ اور نعمتوں میں کھڑے ہو کر اپنی اونٹنی کی طرف گیا اور اس کچاوے کے پیچھے سامان سفر باندھا اور کھجوروں کا توشہ لیا۔ میری بیوی نے پکار کر پوچھا، اے ابو قسیمہ، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ چنانچہ میں اس ارادے سے چل پڑا۔ میں ابھی راستے میں تھا کہ حضرت عمیر بن وہب سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، تم بہادر آدمی ہو اور مجھے وہ جگہ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہیں اور میں گناہگار آدمی ہوں، تم تھوڑا پیچھے رہ جاؤ تاکہ میں حضور سے تنہائی میں مل لوں۔ حضرت عمیر پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ میں جب لشکر کے قریب پہنچا تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا اور حضور نے فرمایا، خدا کرے یہ ابو قسیمہ ہو۔ میں نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ آپ نے میرے بارے میں کلمات خیر فرمائے اور میرے لیے دعا فرمائی۔